نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحیح حدیث ہے کہ ایک شخص کو عذاب قبر ہو رہا تھا، فرشتے جب آئے تو اس وجہ سے اس کو عذاب نہیں دیا گیا کہ وہ نہیں، عذاب قبر نہیں، قبر میں ان کو جب ڈالا ہے تو فرشتے آئے حساب و کتاب کے لیے، تو فرشتہ جس سمت میں جاتا یہ آواز آتی کہ اس کو عذاب مت دو، اس لیے کہ یہ رات کو سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ صحیح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں سورہ ملک پڑھنے کی ترغیب دی ہے اور آپ نے اس کو عذاب قبر سے روکنے والی قرار دی ہے، تو اس لیے اس کو یاد کرنا چاہیے سورہ ملک کو، اور خاص طور پہ رات کو اس کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بہت برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، یعنی ساری خیریں اسی کے ہاتھ میں۔ وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، کتنی زبردست قدرت ہے کہ اس نے موت اور زندگی کو پیدا کر دیا۔ آج تک سائنسدان حیات یعنی زندگی کو ایکسپلین نہیں کر سکے، زندگی ہے کیا، کیسے پیدا کیا، بس وہ کہتے ہیں ایک سیل وجود میں آیا تھا، سیل وجود میں آیا، اس میں حیات زندگی کیسے پڑ گئی؟ تو اس لیے اللہ نے کہا وہ بادشاہ ہے، جو چاہے کر گزرتا ہے، تو اسی کی طاقتوں کا ایک اظہار تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کیوں پیدا کیا؟ دو باتوں کا کوئی جواب نہیں ہے آج جتنے بھی ماہرین ہیں، ایک یہ حیات کیا ہے، دوسرا اللہ نے زندگی پیدا کیوں کی ہے، تو دونوں باتوں کا قرآن ہی جواب دے سکتا ہے کیونکہ اللہ کا کلام ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے اس لیے زندگی اور موت کو پیدا کیا، وہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے، یعنی خاص طور پر انسان کی حیات اور موت کا تذکرہ ہے کہ انسان کی حیات اور موت اس لیے ہے کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے۔ یہ پوری کائنات تو اللہ نے پیدا کی، چاہے اس میں جانور ہوں یا اور دوسرے مخلوق ہو، اس کے بارے میں تو اللہ نے کیا فرمایا کہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منہ، یہ سب کچھ انسان کے لیے بنا ہے۔ انسان کو کس کے لیے بنایا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ دیکھنا چاہتا ہے، آزمانا چاہتا ہے تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے۔ لیکن قرآن میں 3 طرح کی آیات ہیں جس میں انسان کی پیدائش کا مقصد بتایا گیا ہے۔ ایک جگہ آتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ دوسری جگہ قرآن میں آتا ہے 29ویں پارے میں آگے آئے گا انشاءاللہ کہ هل اتى على الانسان انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا، اس لیے بنایا ہم دیکھنا چاہتے ہیں شکر گزار بنتا ہے یا ناشکرا۔ اور تیسری آیت ہے اللہ نے فرمایا ہم نے اس لیے بنایا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے ان تینوں آیتوں کا مفہوم ایک ہی ہے، عبادت کا مفہوم یہی ہے کہ اچھا اور برا، یعنی اچھا عمل آپ کرنا شروع کر دو تو آپ اللہ کی عبادت گزار کہلاؤ گے۔ نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اور اسی کو پھر شکر گزار بھی کہا جائے گا۔ جو اچھا عمل کرتا ہے وہ شکر گزار ہے، جو اچھا عمل نہیں کرتا وہ ناشکر ہے۔ وہو العزیز الغفور، وہ زبردست غالب ہے اور مغفرت کرنے والا ہے۔ مغفرت کا لفظ اللہ ہر جگہ ایسے موقع پہ اس لیے لاتے ہیں کہ مایوسی نہ پھیلے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا اس لیے کہ ہم اچھا عمل کریں، بھائی کوتاہیاں تو انسان سے ہوتی ہیں، تو ہم تو مقصد اور مشن میں ناکام ہو گئے، تو اللہ کہتے ہیں وہ مغفرت کرنے والا بھی ہے، کبھی کوتاہی ہو توبہ استغفار کر لیا کرو، معاف کر دیا کرو، یعنی معافی مانگ لیا کرو، اللہ معاف کر دے گا تمہیں۔ الذی خلق 7 سماوات طباقا، پھر اللہ اپنی قدرت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں نا کہ کوئی یہ کائنات خود سے بنی ہے، کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ اللہ کہتے ہیں یہ وہ ذات ہے جس نے 7 مضبوط آسمانوں کو بنا دیا اوپر نیچے۔ سورہ نوح میں بھی یہ مضمون ہے، الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تم دیکھتے نہیں ہو اللہ نے کیسے 7 مضبوط آسمان بنا دیے؟ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ 7 آسمان تو ہمیں نظر نہیں آتے، تو اللہ کیسے کہتے ہیں کہ دیکھتے نہیں ہو؟ تو یاد رکھیں قرآن میں دیکھنے اور بصر کا مطلب غور و فکر بھی ہوتا ہے، بہت جگہ اس معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کی مثال ہے جیسے قرآن میں آتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے مخاطب تو نے دیکھا نہیں ہاتھی والوں کے ساتھ ہم نے کیا کیا اصحاب فیل کے ساتھ مکہ میں؟ حالانکہ جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھی تو لوگ تھوڑی دیکھ رہے تھے، ہاں ایک ماضی میں ایک واقعہ نقل ہوتا چلا آ رہا تھا تواتر کے ساتھ، تو اس لیے کوئی خبر یقینی ہو چاہے ہم نے اپنی آنکھوں سے نہ بھی دیکھی ہو تو اس کو بھی دیکھنے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر اپنے آنکھوں سے تباہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن ہم ان کو کہتے ہیں تم دیکھا نہیں تم نے کہ 9/11 کیسا واقعہ تھا، جہاز کیسے عمارتوں سے آ کے ٹکرائے؟ تو یہاں بھی قرآن کہتا ہے کہ تم نے دیکھا نہیں 7 آسمان کیسے بنائے، کیونکہ 7 آسمانوں کا وجود تواتر سے ثابت ہے۔ نوح علیہ السلام سے پہلے بھی آدم علیہ السلام سے یہ بات چلی آ رہی تھی کہ اللہ نے 7 مضبوط آسمان بنائے ہیں، تو یہ علم لوگوں کے دلوں میں یقینی طور پر بیٹھ چکا ہے، جو آسمانی کتابیں پڑھتے ہیں ان میں تو خاص طور پر
کہ آسمان 7 ہی ہیں. جیسے آدم علیہ السلام سے انسانیت کی ابتدا ہوئی ہے, یہ بات اتنی مشہور و معروف ہے کہ اس کو جھوٹا قرار دینا ممکن نہیں ہے. تمام مذاہب آسمانی سب اس پہ متفق ہیں کہ پہلا انسان دنیا میں آدم تھا. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے 7 مضبوط آسمان بنائے, ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت, تم رحمان کی تخلیق میں کوئی خلل نہیں دیکھو گے. آج تو یہ آیت ہمیں بالکل واضح طور پر ثابت, جو خلائی مشن پہ سائنسدان جاتے ہیں کیسے کیسی کائنات کے رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں, بے اختیار انسان کے منہ سے سبحان اللہ نکلتا ہے. کیسی کائنات بنائی ہے اس نے, ہر چیز میں بیلنس ہے. تو اللہ کہتے ہیں تجھے کائنات کی تخلیق میں کوئی خلل نظر نہیں آئے گا, ہر چیز کو پرفیکٹ بنایا ہے, ہر چیز کو. پھولوں کو دیکھ لیں, پھلوں کو دیکھ لیں, ایسی پرفیکشن ہے ایک ایک چیز میں کہ بنانے والے کا انکار کرنا ممکن نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں معذور بچے بھی تو پیدا ہوتے ہیں, دیکھیں وہ بھی اس کائنات کا ایک حصہ ہے, یعنی وہ بھی اس پرفیکشن کا ہی ایک پارٹ ہے کہ کبھی کبھی معذور بھی پیدا کروں گا میں, تاکہ پتہ چلے کہ صحت مند کیا ہوتا ہے, معذور کیا ہوتا ہے. بیمار بھی ہوں گے تاکہ پتہ چلے کہ صحت مند کیا ہوتا ہے اور بیمار کیا ہوتا ہے. تو ہم اپنے حساب سے کسی چیز کو پرفیکٹ سمجھتے ہیں, جو بنانے والا ہے وہ اپنے حساب سے دیکھتا ہے. فرجع البصر, اللہ کہتے ہیں دوبارہ نظر لوٹا. ہل تری من فطور, تجھے کوئی خلل نظر آ رہا ہے اس کائنات میں؟ جب سے آیتیں نازل ہوئی ہیں, بلکہ اس سے پہلے سے لوگ کائنات میں غور کرتے ہی چلے آ رہے ہیں, کرتے چلے جا رہے ہیں. سمندروں کی تہ میں گھس گئے, آسمانوں کی بلندیوں میں چلے گئے, ایٹم کو پھاڑ کے دیکھ لیا, کوئی خلل بھائی کہیں بھی نظر نہیں آیا. اس لیے اللہ کہتے ہیں دوبارہ غور کر. ہل تری من فطور, دوبارہ غور کر, کیا تجھے کوئی عیب نظر آیا اس کائنات میں؟ ثم مرجع البصر, اللہ کہتے ہیں پھر اپنی نظر کو دوبارہ لوٹا. کتنی بار قرآن دیکھیں تاکید کر رہے ہیں, کائنات میں غور و فکر کا حکم دے رہے. کائنات میں آج غور و فکر ہوتا ہے مگر خدا کی تلاش کے لیے نہیں, مادی ترقی کے لیے. اللہ کہہ رہے غور و فکر کرو, ٹھیک ہے مادی ترقی کے لیے بھی, لیکن اللہ کو بھی تو تلاش کرو, اس کی قدرت میں بھی تو یقین کرو. سارا ڈارون کی کھاتے میں ڈال دیا, آنکھ پہ غور کرو تو انسان پکار اٹھتا ہے کہ یہ خود بخود نہیں بن سکتی. ایک ایک پارٹ انسانی باڈی کا ہو ہی نہیں سکتا کہ خود بن سکے وہ. اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں بار بار غور کر. ثم مرجع البصر, دوبارہ نظر اٹھا اپنی. دیکھیں یہ نظر سے مراد ہے غور کرنا. ہم کہتے ہیں ذرا نظر اٹھا کے دیکھ تجھے دنیا میں کیا کچھ نظر آئے گا, اور تو مقصد ہوتا ہے عقل سے کام لینا. کرتینی, بار بار نظر لوٹا. ینقلب الیک البصر خاسئا, لوٹ آئے گی تیری نظر تیری طرف ذلیل ہو کے. یہ ذلیل کا لفظ اللہ اس لیے استعمال کر رہے ہیں کہ جو کافر ہے نا, کافر وہ انکار کرتا ہے نا خدا کا, یا توحید کا انکار کرتا ہے, تو اللہ کہتے ہیں ادھر ادھر جا کے مناظرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے, قیصر راجا سے مناظرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کر لے تو مار ہی کھائے گا انشاءاللہ, لیکن تو اس کائنات میں جب غور کرے گا نا تو خود ہی ذلیل ہو جائے گا. تو بصیرت کی آنکھوں سے غور کر. میں نے ایک ملحد کو مرغی کی ایک ویڈیو بھیجی جنگل میں, کیسے وہ اپنے چھوٹے چھوٹے چوزوں کے لیے ایک بڑے پرندے سے, عقاب سے لڑ رہی ہے. میں نے کہا بتاؤ اس کے دل میں ماں کی ممتا کس نے پیدا کی ہے؟ کیا یہ بھی ایوالو ہونے کا نتیجہ ہے؟ سب کچھ ایوالو ہو گیا, فطرت اتنی ہوشیار ہے کہ سب کچھ سب کو اس نے خود ہی سکھا دیا. یہ نہیں ہو سکتا بھائی کہ یہ کوئی خدا کے بغیر اتنی پرفیکشن ہو جائے کہ مرغی 24 گھنٹے میں اپنے انڈوں کو پورا چکر دے کے گھمائے تاکہ 12 گھنٹے ادھر گرمی ملے, 12 گھنٹے دوسری طرف گرمی ملے. ایسی پرفیکشن کہ جس دن چوزے نے انڈے سے باہر آنا ہوتا ہے اسی دن اس کی چونچ پہ ایک دھار پیدا ہوتی ہے اور وہ انڈے کی چھلکے کو توڑ کے باہر آ جاتا ہے اور وہ دھار فوراً ختم ہو جاتی ہے. ایسی پرفیکشن بھائی خود بخود نہیں ہو سکتی. تو اس لیے آپ جو خدا کے وجود کے لیے, خدا کے وجود کے مدعی ہیں, ان سے مناظرہ تو ہارو گے ہی آپ, لیکن اگر آپ خود بھی غور و فکر کرو نا, اس کائنات میں عیب تلاش کرو, تو اللہ کہتے ہیں تو بھی ذلیل ہو جاؤ گے تم. اس کے لیے آن لائن ذلیل ہونا ضروری نہیں ہے. تم اس کائنات میں غور و فکر کرو گے تو خود ہی ذلیل ہو جاؤ گے کہ تمہیں خود لگے گا کہ ہم ہار گئے ہیں خدا کے مقابلے میں اور ہمارے دلائل کمزور ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا ینقلب الیک البصر خاسئا, لوٹے گی تیری نظر تیری طرف ذلیل ہو کے. کیا بلاغت ہے دیکھیں, یعنی گویا نظر جو ہے وہ مناظرہ کرنے نکلی ہے کائنات میں غور و فکر کرنے کے لیے, اور کہہ رہی ہے ملحد کو کہ میں جیت کے آؤں گی اور تیرا پلڑا بھاری رہے گا. لیکن اللہ کہتے ہیں کہ غور کر کر کے تھک جائے گا نا, ایک ایک چیز میں ایسی تجھے قدرت کے کمالات نظر آئیں گے کہ تیری نظر ذلیل ہو کے لوٹے گی اور بولے گی بھائی میں میچ ہار چکی ہوں, میں مناظرہ ہار چکی ہوں. وہو حسیر, اور وہ تھک بھی چکی ہوگی, یعنی دوبارہ اس کی ہمت نہیں ہوگی پھر کے, تھک بھی چکی ہوگی.
وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، تحقیق ہم نے مزین کر دیا ہے قریبی آسمان کو، یعنی دنیاوی آسمان کو، بِمَصَابِیحَ، چراغوں سے. اس ایک ایک چراغ پہ غور کر لو، کیا کچھ قدرت کے کمالات نظر آئیں گے. اتنی انرجی کہاں سے آ رہی ہے؟ صرف سورج ہی ایک ایسا چراغ ہے جس پہ آپ غور کر لو. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے ان چراغوں کو شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بھی بنایا ہے. یہاں بھی بعض ملحد اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو ستارے ٹوٹتے ہیں یہ تو ایک نیچرل پروسیس ہے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا ستارہ آ کے کسی سے ٹکراتا ہے تو پھر اس کے ذرات نکل کے دور جاتے ہیں، یا جو کائنات میں بہت سارے آوارہ ستاروں سے ٹوٹے ہوئے ذرات جو ہے وہ آوارہ گردی کرتے چلے آ رہے ہیں، پھر رہے ہیں، لوفری کر رہے ہیں کائنات میں. کبھی وہ ہماری زمین کے قریب آتے ہیں تو زمین سے جو گریوٹی ہے ان کو کھینچتی ہے تو ہوا میں رگڑ کھا کے وہ جل جاتے ہیں. تو ایک نیچرل ہے، اس کا شیطانوں سے کیا تعلق؟ دیکھیں، نیچرل پروسیس کا ہوتے ہوئے بھی قدرت کسی سے انتقام لے سکتی ہے. اللہ نے کسی کو مارنا ہوتا ہے، سڑک کے بیچ میں آ جاتا ہے اور ٹرک کچلتا ہوا چلا جاتا ہے، تو یہ ایک نیچرل ہی ہے. لیکن اس میں اللہ کے ارادے کا دخل ہوتا ہے. کسی کی موت اللہ نے جلدی لکھی ہے، کسی کی موت بعد میں لکھی ہے. آپ کے مرنے کا ٹائم ہوتا ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، وہ حادثہ بھی نیچرل ہی ہوتا ہے. بیماریاں بھی، جراثیم حملہ کرتے ہیں تو بیماریاں ہوتی ہیں. تو اسباب، اللہ نے اس کائنات کو اسباب سے ہی جوڑا ہوا ہے، اور انہی اسباب کو استعمال کر کے اللہ کسی کو ترقی دیتے ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ گراتے ہیں. تو یہ جو ثاقب ہیں، یعنی عربی اردو میں اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، شہاب ثاقب، یہ جو ٹوٹتے ہیں نا، تو یہ ان کا ٹوٹنا گو کے نیچرل ہو، لیکن اگر اللہ اس سے یہ کام لے رہا ہو یا فطرت اس سے یہ کام لے رہی ہو کہ جنات کو بھی اس سے مارا جا رہا ہو، ان کو بھی فائر کیا جا رہا ہو تاکہ وہ اوپر نہ جا سکیں، اس میں کوئی سائنس کے خلاف بات نہیں ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو ہم کہیں کہ قرآن کی باتیں سائنس کے خلاف ہیں. تو شہاب ثاقب جو ٹوٹتے ہیں نا اور وہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، رگڑ کھا کے وہ جل کے ہلاک ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو محفوظ بھی کیا ہوا ہے جنات کے اوپر جانے سے، کیونکہ جنات کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ سیکنڈوں میں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کر سکتے ہیں. تو ان کی اسپیڈ لائٹ سے بھی زیادہ ہے، یہ اللہ نے ان کو طاقت اور قدرت دی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ لائٹ سے زیادہ اسپیڈ تو کسی چیز کی نہیں ہو سکتی. بھائی مادے پہ یہ ریسرچ ہے ساری. جنات اور فرشتوں کا جہان ایک بالکل ڈیفرنٹ ہے، ایک الگ جہان ہے. تو ان کو اس کائنات کے فارمولوں پہ اور فزکس کے ان اصولوں پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ جگہ جگہ یہ کہا ہے کہ ان کے ذریعے جنات کو بھی مارا جاتا ہے. اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب بھی شہاب ثاقب ٹوٹے گا تو کسی جن کی پٹائی ہی ہو رہی ہوگی، یہ لازمی نہیں ہے. بعض دفعہ اس عمل سے جنات کو مارنے کا کام لیا جاتا ہے، بعض دفعہ نہیں لیا جاتا. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو شیاطین کے مارنے کا ذریعہ بھی بنایا. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور یہ سرکش شیاطین کا دنیا میں عذاب ہے. اصل میں ہم نے ان کے لیے جہنم کی آگ تیار کر کے رکھی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے جنت اور جہنم انسانوں کے لیے ہے، ایسے ہی جنات کے لیے بھی ہے. بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ جنت صرف انسانوں کے لیے، جنات کے لیے نہیں ہے. ہاں، جہنم دونوں کے لیے، لیکن اس پہ کوئی واضح دلیل نہیں ہے. جنت اور جہنم دونوں انسانوں اور جنات کے لیے، کیونکہ سورہ رحمان میں اللہ نے جب جنت کی نعمتیں بیان کی ہیں تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سے خطاب کیا کہ اے جنات اور انسانوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ جنت جناتوں کے لیے بھی ہے، جنات کے لیے بھی ہے. جنات خود ہی ایک جمع ہے. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، اور اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو اپنے رب کا انکار کرتے ہیں، للذین، ان کے لیے، عذاب جہنم، جہنم کا عذاب ہے. شاید ترجمے میں یہ آیت رہ گئی تھی. وبئس المصیر، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. اذا القوا فیہا، پہلے اللہ نے اپنی قدرت بیان کی نا، اپنے ہونے کے دلائل دیے. تو ظاہر ہے اللہ کہتے ہیں ان دلائل کے دیکھنے کے بعد بھی جو اپنے رب کا انکار کریں گے ان کے لیے پھر بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب ہے، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. اذا القوا فیہا، جب ڈالے جائیں گے یہ اس میں، سمعوا لہا شہیقاً، تو ایک دہشت ہوگی جہنم کی، بہت زوردار آواز ہوگی. آج ناسا نے جو سورج کے قریب جو خلائی شٹل بھیجی ہوئی ہے، آپ اس سے آوازیں سنیں، کتنی ڈینجرس آوازیں اس نے ریکارڈ کی ہیں. تو میں جب وہ سنتا ہوں تو جہنم کا تصور دماغ میں آتا ہے کہ جہنم کی جو شعلے ہیں وہ تو اس سے بھی زیادہ بلند ہوں گے. سمعوا لہا شہیقاً، ایک بہت زوردار خوفناک آواز ہوگی. وہی تفور، اور وہ جوش مار رہی ہوگی جہنم. کتنا جوش ہوگا اس کے اندر. تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ وہ غصے سے پھٹ پڑے. علماء کہتے ہیں یا تو اس سے حقیقت مراد ہے کہ جہنم کو ہو سکتا ہے اللہ نے اتنا شعور دیا ہو کہ نافرمانوں پہ اس کو غصہ آ رہا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کنایا ہو اس کے جوش کو بیان کرنے کے لیے.
جیسے بھٹی جب جل رہی ہوتی ہے نا، اس کا ٹیمپریچر 1000 ڈگری ہوتا ہے اور اس میں آپ فولاد ڈال کے اس کو پگھلا رہے ہوتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں دیکھنے میں کیا لگتا ہے، تو اس کو زبان سے کیا تعبیر کیا جاتا ہے، یار اس میں تو بہت غصہ ہے، بہت غضب ہے اور بہت زیادہ جوش ہے اس کے اندر، تو غصے میں بھی انسان میں جوش پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ جہنم کا جو ٹیمپریچر ہے، اس میں جو آگ کے شعلے ہیں، اس شعلوں کو بیان کرنے کی صرف ایک تعبیر بھی ہو سکتی ہے کہ اتنا جوش ہوگا کہ تمہیں لگے گا کہ گویا کہ یہ غصے سے پھٹ نہ جائے، تو یہ ایک تعبیر بھی ہو سکتی ہے محض۔ اللہ ہم سب کو اس آگ سے بچائے۔ کلما القی فیہا فوج، جب بھی اس میں کوئی جماعت یا گروہ ڈالا جائے گا، جہنم میں گروہ در گروہ لوگ جائیں گے، ایک جیسے اعمال والے لوگ، بدعمالیوں والے لوگ ایک صف میں، پھر ان سے زیادہ بڑے کافر یا ان سے چھوٹے درجے کے وہ دوسرے میں، تو اس طرح لوگوں کے گروہ بنائے جائیں گے۔ جیسے قیدیوں میں ہوتا ہے نا، ایک درجے کے ایک ہی جیل کے ایک ہی کمرے میں جانے والے قیدیوں کی ایک الگ جماعت ہوتی ہے، دوسروں کی الگ جماعت ہوتی ہے۔ کلما القی فیہا فوج، جب بھی اس میں کوئی جماعت ڈالی جائے گی، سألہم خزانتہا، تو جہنم کے داروغہ ان سے پوچھیں گے تعجب سے، الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ اتنی ہولناک اور بھیانک جگہ میں تم آ رہے ہو، کسی نے تمہیں اس کے بارے میں بتایا نہیں تھا؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس ڈرانے والا آ چکا تھا۔ یہاں مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کی تعلیمات، کیونکہ نبی نے صحیح حدیث میں صحیح حدیث ہے، لا يسمع بی احد من هذه الامه یہودی او نصرانی او مجوسی ثم لم یؤمن بالذی ارسلت به الا دخل النار، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اس امت کا کوئی مجوسی، یہودی، عیسائی میرے بارے میں سنے اور مجھ پر ایمان نہ لائے تو آگ میں داخل ہوگا۔ کیا مطلب، نبی یا نبی کی تعلیمات کسی تک پہنچی ہوں تو پھر اس پر ایمان لانا ضروری ہو جاتا ہے، ہاں تعلیمات ہی نہ پہنچی ہو پھر اس پر اس سے ایمان کا، یعنی اسلام کے بارے میں اس سے سوالات نہیں ہوں گے۔ کوئی ایسی جگہ پیدا ہوا جہاں اسلامی تعلیمات ہی نہیں پہنچی، نبی کی تعلیمات ہی نہیں پہنچی، تو پھر وہ معذور ہے۔ تو یہ کہیں گے بلا، کیوں نہیں بھائی، قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا، فکذبنا، ہم نے تحقیق کے بغیر ہی انکار کر دیا، جھٹلا دیا اس کو۔ کیوں جھٹلایا، وجہ کیا تھی؟ قلنا، ہم نے کہہ دیا، ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے، یعنی خدا نے کائنات کو بنا کے چھوڑ دیا، اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے کوئی گائیڈنس ہے ہی نہیں۔ یہ تو اللہ پہ الزام ہے، بنائے اور کوئی گائیڈنس ہی نہ دے تمہیں۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، اور ہم یہ کہا کرتے تھے کہ تم بہت بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو، یا یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم جب پیغمبروں کا انکار کرتے تھے تو ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم تو بہت بڑی گمراہی میں تھے۔ وقالوا لو كنا نسمع، وہ جہنمی کہیں گے داروغہ سے، فرشتوں سے، لو كنا نسمع، اگر ہم سنتے، او نعقل، یا عقل سے کام لیتے، یعنی ان پر اعتماد کی بنیاد پر شریعت کو فالو کرتے، یا خود عقل سے کام لے کے فیصلہ کرتے کہ واقعی ان کی تعلیمات درست ہیں اور ان کی باتیں درست ہیں۔ دیکھیں دلائل دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک عقلی اور ایک نقلی۔ نقل کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی اوتھینٹک آدمی سے آپ کوئی خبر سن کے اس کی خبر پہ یقین کر لیتے ہیں، مستند آدمی سے، تو اس کو کہتے ہیں نقل، یعنی مستند خبر پہ آپ نے یقین کر کے اس کو فالو کرنا شروع کر دیا۔ اور ایک ہوتی ہے عقل، کہ خبر تو نہیں ہے لیکن خود عقل سے کام لے کے آپ نے فیصلہ کیا کہ یہ کام ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں ہی دلائل ہیں جو انسان کو حق تک پہنچاتے ہیں۔ تو کہیں گے کہ اگر ہم سنتے یا عقل سے کام لیتے، یعنی ہم پیغمبر کو فالو کر لیتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو ہم آگ والے لوگوں میں آج نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنبہم، اللہ کہتے ہیں دیکھو اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فسحقا لاصحاب السعیر، بھڑکتی ہوئی آگ والوں کے لیے پر لعنت ہو، اللہ کی رحمت سے دوری، آج یہ اعتراف کوئی کام نہیں آئے گا تمہارے۔ دوسری طرف ایک وہ طبقہ ہے، ان الذین یخشون ربہم بالغیب، وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بن دیکھے، غیب میں، دیکھا نہیں ہے لیکن کائنات میں غور و فکر کر کے یقین کر لیتے ہیں کہ کوئی بنانے والا ہے اور اس نے ہمیں لاوارث نہیں چھوڑا، اس نے ہمیں کسی مقصد سے پیدا کیا ہے اور وہ ہم سے اچھے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا، ہمارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھ کے وہ ایمان لے آتے ہیں، رب کو انہوں نے نہیں دیکھا، دیکھ کے تو سارے ایمان لے آئیں گے بھائی۔ تو اللہ کہتے ہیں ان کے لیے کیا ہوگا، لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، واجر کبیر، اور بہت بڑا اجر ہے۔ ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اتنا ڈرتے ہیں کہ گناہ چھوڑ دیتے ہیں۔ خوب سمجھ لو، اگر کوئی ڈرتا ہے اللہ کے خوف سے کانپتا ہے لیکن گناہ نہیں چھوڑتا، ایسا ڈرنا معتبر نہیں ہے۔ کبیرہ گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں اللہ کے خوف کی وجہ سے، یہ ان کے بارے میں ہے۔ آگے اس کا علم کتنا کامل ہے، شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ یار اللہ کو کیا پتہ چلے گا، اتنے سارے لوگ، کوئی نیک کر رہا ہے، کوئی برا عمل کر رہا ہے، کوئی چھپ کے گناہ کر رہا ہے، کوئی چھپ کے عبادت کر رہا ہے، تو اللہ کو کیا پتہ چلے گا۔
اللہ کہتے ہیں وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ وَاجْهَرُوا بِهِ، تم اپنی بات کو ظاہر کرو، اپنی بات کو چھپا کے کرو یا ظاہر کر کے کرو، انه علیم بذات الصدور، وہ سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ بات کا تذکرہ اس لیے کیا کہ زیادہ تر انسان کے جسم سے نکلنے والے اعمال کا تعلق اقوال سے ہوتا ہے، زیادہ تر باتیں ہی کی جاتی ہیں، تو اس لیے، اور وہ خفیہ کی جاتی ہیں، تو اللہ کہتے ہیں میں تمہاری خفیہ باتوں کو بھی جانتا ہوں، سنتا ہوں، تو اس سے پتہ چلتا ہے اس کا علم کامل ہے۔ فرمایا الا یعلم من خلق، بھلا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا۔ یہ ایسے ہی جیسے ماں کہتی ہے نا میرے بیٹے کو مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے، میں نے جنا ہے اس کو، تو اللہ کہتے ہیں تمہیں عدم سے وجود میں لے آیا میں، تو مجھے نہیں پتا ہوگا تم کیا کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے، تمہارے اعمال سے میں بے خبر ہو جاؤں گا، مجھے نہیں پتا تم اچھے ہو برے ہو۔ وَأَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اللہ کہتے ہیں جب تم ماں کے پیٹ میں چھپے ہوئے تھے اس وقت بھی تمہیں خوب جانتا تھا وہ۔ فرمایا وَهُوَ اللطیف الخبیر، وہ تو باریک بین باخبر ہے، بہت معمولی چھپی ہوئی خبروں کو بھی جانتا ہے وہ، اس لیے اس کا علم بھی کامل اور اس کی قدرت بھی کامل، لہذا اس سے ڈرو۔ اور حاصل ان آیتوں کا اس خلاصہ یہی ہے کہ پیدا اس نے کیا دیکھنے کے لیے کہ کون اچھا کرتا ہے کون برا کرتا ہے، تو اس سے ڈرو، برائی کو چھوڑو اور اس کی رضا کے لیے اور جنت کی طمع اور لالچ میں اچھائی کی طرف آگے بڑھو۔ فرض نماز کی قضا کا ترتیب سے ادا کرنا کب لازم ہوتا ہے؟ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ کے موقع پہ غزوہ خندق میں نمازیں قضا ہوئیں، تو اور اس وقت جنگ کی حالت میں نماز کیسے پڑھی جائے گی اس کا طریقہ آسمان سے نازل نہیں ہوا تھا، تو اس لیے آپ کی نمازیں قضا ہوئیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نمازوں کو ترتیب سے ادا کیا ہے۔ تو اس حدیث کی روشنی میں امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل ان کی یہی رائے ہے کہ نماز جب بھی فرض نماز قضا ہوگی تو اگلی قضا سے پہلے اس کو آپ پڑھیں گے، اور اگر اگلی نماز سے پہلے آپ نے اگلی پڑھ لی اور پچھلی قضا نہیں پڑھی تو اگلی بھی نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں ترتیب لازم ہے۔ تو اگر آپ کی فجر کی نماز قضا ہوئی ہے تو ظہر سے پہلے آپ کو فجر قضا کرنی پڑے گی، اس کے بعد ظہر پڑھیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ظہر پڑھ لی پھر فجر پڑھ رہے ہیں تو ظہر بھی نہیں ہوگی فجر بھی نہیں ہوگی۔ لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے ذمہ نمازیں قضا نہ ہوں۔ اگر کسی کے ذمہ بہت ساری نمازیں قضا باقی ہیں، بہت ساری کا مطلب 5 یا 6 نمازیں جو ہے نا وتر سمیت کیونکہ وتر بھی واجب ہے، تو 5 تو فرض نمازیں اور وتر سمیت ملا کے یہ 6 نمازیں، تو 6 نمازیں اگر کسی کے ذمہ قضا رہ گئی ہیں تو یہ بہت ساری نمازیں کہلائیں گی، تو پھر ایسی صورت میں اس پہ ترتیب لازم نہیں ہے۔ پھر اگر وہ کوئی نماز قضا ہوتی ہے تو قضا نماز بعد میں پڑھ لے اور ادا پہلے پڑھ لے تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر کسی کے ذمہ قضائے عمری باقی نہیں ہے تو نماز پڑھتا آ رہا ہے یا جتنی نمازیں اس کے ذمے میں تھیں وہ قضا کر چکا ہے، اب اس کے ذمے میں نمازیں قضا باقی نہیں رہی ہیں، تو پھر اس پر یہ لازم ہے کہ ایک نماز قضا ہوتی ہے تو دوسری پڑھنے سے پہلے اس کو پہلی والی قضا پڑھنی پڑے گی۔ کیا خلا لینے کے بعد عدت میں رجوع ممکن ہے؟ خلا کے پیپر پہ اگر شوہر نے سائن کر دیے ہیں تو خلا پھر نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اس سے طلاق بائن کے حکم میں اس میں رجوع نہیں ہو سکتا۔ ہاں دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ایک طلاق کہلاتی ہے، وہ 3 طلاقیں نہیں ہوتی۔ کیا حالت جنابت میں صرف تیمم سے جمعہ کی نماز جائز ہے؟ نہیں جی، جنابت کی حالت میں تیمم نہیں، پورا پراپر غسل کرنا پڑے گا آپ کو، وضو بھی کافی نہیں ہے، غسل کر کے نماز پڑھنی پڑے گی۔ جمعے کی نماز تیمم سے جائز نہیں ہے۔ ہاں نماز جنازہ میں اگر خطرہ ہو کہ نماز جنازہ نکل جائے گا، اگر آپ نے وضو کیا تو نماز نکل جائے گی تو پھر تیمم جائز ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ نماز جنازہ کا کوئی آلٹرنیٹ ہے نہیں، قضا نہیں ہے، اس کی آلٹرنیٹ نہیں ہے، تو اس میں یہ شرعی عذر ہے کہ اگر آپ وضو میں لگ گئے تو جنازہ ہی نکل جائے گا، تو ایسی صورت میں تیمم کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں، اور دوبارہ جنازہ لوٹانا بھی جائز نہیں ہے شریعت میں۔ جبکہ جمعے کا آلٹرنیٹ تو یہ ہے ظہر کی نماز ہے نا، اگر جمعہ نکل گیا تو ظہر پڑھ لیں۔ خطبہ جمعہ کے دوران امام کی غلط عربی درست کی جا سکتی ہے؟ نہیں، امام خطبے کے دوران امام تو تنبیہ کر سکتا ہے، مقتدیوں کے پر بس خاموشی سے سننا واجب ہے۔ کیا بیوی کو رجی طلاق کے بعد عدت میں حج پر بھیجا جا سکتا ہے؟ رجی طلاق میں نکاح ختم نہیں ہوتا تو، اور لیکن طلاق کے بعد عورت کے لیے گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے، تو حج پہ اگر بھیجنا ہو تو رجوع کر لے اور کہہ لے کہ بھائی میں نے طلاق سے رجوع کر لیا ہے، تو عدت رجوع کرتے ہی ختم ہو جائے گی، اس کے بعد جہاں چاہے بھیجیں اس کو۔ اگر وارث اپنے حصے سے دستبردار ہو جائے تو کیا دوسرے کے حصے بڑھ جائیں گے؟ جی ہاں بڑھ جائیں گے، لیکن دستبرداری کا تحقق یعنی دستبرداری کمپلیٹ کب ہوتی ہے یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جی جیسے کیش اماؤنٹ پڑا ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں مجھے نہیں چاہیے، تو اتنا کہنے سے وہ دستبردار نہیں ہو جاتے، بعد میں وہ کہتے ہیں مجھے چاہیے تو دینا پڑے گا آپ کو ان کو۔ دستبرداری اسے کہتے ہیں کہ وہ کیش اماؤنٹ مجھے نہیں چاہیے اور پھر وارثوں کا اس پہ قبضہ دے دیا جائے،
تو جب وارثوں کے قبضے میں وہ کیش اماؤنٹ آئے گی تو پھر ان کی ملکیت ٹرانسفر ہوگی، پھر وہ یہ نہیں کہہ سکتا مجھے اب چاہیے. تو اسی طرح یعنی قبضے کے حکام جو ہے نا وہ سیکھنا تھوڑا سا ضروری ہے. بعض دفعہ کوئی گھر ایسا ہوتا ہے جو تقسیم کے قابل ہوتا ہے، یعنی اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. تو ایسی صورت میں اگر کوئی وارث کہہ دیتا ہے کہ میں اپنا حصے سے دستبردار ہو رہا ہوں، تو اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنا حصہ پہلے کاٹ کے الگ کرنا پڑے گا، اس کے بعد وہ دستبردار ہو اور سامنے والے کا اس پہ قبضہ ہو. ہاں کوئی چیز ایسی ہے، پراپرٹی ایسی ہے جو تقسیم ہو ہی نہیں سکتی، یعنی تقسیم کی تو وہ استعمال کے قابل نہیں رہے گی، اس میں زبان سے کہہ دینا بھی کافی ہے کہ بھائی مجھے حصہ نہیں چاہیے. خلاصہ یہ کہ وارث اپنے حصے سے دستبردار ہو سکتا ہے، لیکن جب ہونا ہو تو علماء سے، مفتیان کرام سے پوچھ کے دستبردار ہوا کریں، تاکہ جو ہبہ کے احکام ہیں وہ پراپر طریقے سے ان پر عمل ہو. اور جب کوئی وارث اپنے حصے سے دستبردار ہو جائے گا تو باقی تمام وارثوں کا حصہ اسی تناسب سے خود بخود وراثت میں بڑھ جائے گا. اور یہ دستبرداری زندگی میں نہیں ہو سکتی اپنے والدین کی یا مورث کی جس کی وراثت آپ کو ملنی ہے. جیسے آپ کے ابا کی وراثت ہے، آپ نے زندگی میں کہہ دیا ابا میں اپنے حصے سے دستبردار ہوں، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ ابھی وہ آپ کی ملکیت میں آیا ہی نہیں ہے، تو دستبردار کیسے ہو گئے آپ؟ وہ تو جب انتقال ہوگا آپ کے والد کا تو اس کے بعد آپ اس کے مالک بنیں گے، پھر آپ یہ کہیں گے کہ میں دستبردار ہوں، اس وقت یہ دستبرداری معتبر ہوگی، زندگی میں نہیں ہو سکتا. کیا زکوٰۃ کا مال قرض دار کو قرض چکانے کے لیے دینا جائز ہے؟ جی اگر وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے تو اس کو دے سکتے ہیں. کیا بینک سے لیے گئے قرض پر قربانی جائز ہے؟ جو بھی قرض ہوتا ہے جب آپ نے لیا ہوتا ہے تو اتنی ہی رقم واجب الادا ہوتی ہے، آپ نے واپس کرنی ہے، تو اس پہ قربانی نہیں ہے، چاہے بینک سے لیں چاہے غفار بھائی سے لیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ آپ نے اتنے پیسے آپ کے ذمے ہیں، وہ آپ کے ہے ہی نہیں نا، تو آپ نے اتنے لوٹانے ہیں، اس لیے یعنی آپ کے نہیں ہے کا مطلب اس سینس میں نہیں ہے کہ وہ آپ کے ذمے واجب الادا ہیں. تو ہمیشہ ایسے مال میں سے قرضہ مائنس کیا جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد بھی اگر صاحب نصاب ہیں آپ تو پھر اس میں آپ پر قربانی واجب ہے. تو چاہے وہ اس لون سے قربانی کریں جو آپ نے بینک سے لیا ہے یا کسی سے بھی لیا ہے، وہ پھر کرنی پڑے گی آپ کو. نماز میں غیر زبان کی آیت پڑھنا نماز کو فاسد کر دیتا ہے؟ جی ہاں، نماز میں تلاوت ضروری ہے اور تلاوت عربی میں ہوتی ہے، کسی اور زبان میں تلاوت نہیں ہوتی. اسی وجہ سے اگر نماز میں آپ نے عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں قرآن کی تلاوت کی تو نماز فاسد ہو جائے گی. کیا نکاح کا خطبہ اردو میں دیا جا سکتا ہے؟ جی دیا جا سکتا ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ سنت جو خطبہ ہے وہ عربی میں ہی. اسلام کی آفیشلی زبان جو ہے وہ عربی ہے، تو اس طرح کے جتنے بھی شاعر ہیں ان کو عربی میں ہی ادا کیا جائے گا، کیونکہ نکاح کا خطبہ واجب نہیں ہے نا، اس لیے اگر کوئی اردو میں بھی دے دے تو خطبہ ہو جائے گا لیکن خلاف سنت ہوگا. کیا شوہر بیوی کی رضامندی کے بغیر دوسری شادی کر سکتا ہے؟ جی کر سکتا ہے، اگر وہ عدل کر سکتا ہے دونوں میں. کیا ایسے مسلک کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جن کے عقیدے شرکیاں ہوں؟ کوئی بھی مسلک ہو جن کا عقیدہ آپ کو غالب گمانے کے شرکی عقیدہ ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ جو شرک کرتا ہے وہ غیر مسلم ہے، چاہے دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، بریلوی ہو، کوئی بھی مسلک سے اس کا تعلق ہو. تو اگر وہ شرک کرتا ہے تو اس شخص کو یا ایسے فرقے کے حاملین کو زکوٰۃ، یعنی ایسے فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو جو ان شرکی عقائد کو جنہوں نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہو، تو اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. کیا داڑھی منڈانے والے شخص کی گواہی قبول ہے؟ اگر وہ دیکھیں ویسے تو فاسق کی گواہی قبول نہیں ہوتی، لیکن فاسق سے کون سا فاسق مراد ہے؟ ایک تو اصطلاح شریعت میں فاسق ہے، اصطلاح شریعت میں تو ہر اس شخص کو فاسق کہا جاتا ہے جو علانیہ کبیرہ گناہ میں مبتلا ہو، تو اس میں تو داڑھی کٹانے والا بھی شامل ہے، کیونکہ واجب ہے داڑھی رکھنا، نبی کا حکم ہے، اجماع امت ہے اس پر. لیکن جب گواہی کی بات آتی ہے تو اس سے وہ فاسق مراد ہوتا ہے جس کو عرف میں جھوٹا سمجھا جاتا ہو، یعنی عرف میں لوگ کہتے ہوں کہ یہ بندہ جھوٹا ہے، 2 نمبر آدمی ہے، رشوتیں لیتا ہے، کیریکٹر لیس آدمی جسے ہم کہتے ہیں. تو اس لیے داڑھی کٹانے والے شخص کی گواہی بھی جائز ہے. وجہ اس کی ہے کہ وہ اس کے یعنی وہ اس طور والا فاسق نہیں ہے کہ جس کو ہم کہیں کہ کیریکٹر لیس آدمی ہے، کیونکہ بہت سے بغیر داڑھی والے بھی سچ بول رہے ہوتے ہیں اور بہت سے داڑھی والے بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. تو لہذا اس طرح کا جو فاسق ہے کہ جو کیریکٹر پہ جس کے لوگوں کو اعتراض نہیں ہے تو اس کی گواہی شرعاً قبول ہے. ویسے بھی اگر شرط یہ لگا دی جائے کہ بغیر داڑھی والے کی گواہی چلے گی نہیں تو پھر تو گواہیاں ہی ساری برباد ہو جائیں گی. آج کل تو زیادہ تر لوگ بغیر داڑھی کے ہی ہیں. اگر ایک عورت نے نکاح کے وقت ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا، بعد میں ولی نے اجازت دی، کیا یہ نکاح درست ہے؟ اگر عورت نے ولی کی اجازت کے بغیر غیر کفو میں نکاح کیا، یعنی جوڑ کا رشتہ نہیں تھا، اس کے پیرالل نہیں تھا، تو یہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوا ہے. ولی اجازت دے بھی دے بعد میں تو بھی منعقد نہیں ہوا ہے، تو ولی کی اجازت کے بعد اس کو نئے سرے سے دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا. اور اگر کفو میں کیا یعنی جوڑ کی شادی تھی تو پھر ولی کی اجازت کے بغیر بھی نکاح ہو گیا ہے. لیکن بہرحال برا کام ہے، اس سے اوائڈ کرنا چاہیے. آفس میں فرض نماز کے لیے وضو کر کے موزے پر مسا جائز ہے؟ یہ جو عام طور پہ موزے پہ مسا ہوتا ہے، جو ساکس پہنتے ہیں، اس پہ مسا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کو تو پہن کے آپ پورا پاؤں آرام سے دھو سکتے ہو.
مسا ان موزوں پہ جائز ہے جو نبی کے دور میں تھے، جو جوتوں کا آلٹرنیٹ تھے. یہ والے موزے جوتوں کا آلٹرنیٹ نہیں ہیں، تو اس پہ اگر کسی نے مسا کیا تو وہ مسا نہیں ہوگا. کیا کوئی شرابی توبہ کے بعد نماز کا امام بن سکتا ہے؟ جی بن سکتا ہے. اگر شوہر بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاقیں دے تو کیا رجوع ممکن ہے؟ نہیں جی، اس پر اجماع امت ہے. قرآن، حدیث، صحابہ، تابعین سب اسی کے قائل ہیں، چاروں امام. اور میں بار بار کہتا ہوں کوئی ایک صحابی سے کوئی ایک ضعیف روایتی دکھا دیں جنہوں نے اکٹھی 3 طلاق کو ایک کہا ہو. تو ہمارے اہل حدیث بھائی اس میں دائیں بائیں جاتے ہیں، بہت حوالے دیتے ہیں، کبھی دیوبندی عالم کے، کبھی ابن تیمیہ کے. یہ تو 7ویں صدی ہجری کے لوگ تھے، اور علماء دیوبند کے حوالے تو ابھی کے حوالے ہیں. تو جو مسئلہ صحابہ سے، تابعین سے، چاروں اماموں سے، قرآن سے، حدیث سے واضح طور، بخاری میں بھی ہے 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، قرآن میں بھی صاف طور پر ہے. کہیں بھی فرق نہیں ہے کہ اکٹھی دی تو ایک ہوگی، الگ الگ دی تو 3 ہوگی، ایسا کہیں بھی نہیں ہے. اہل حدیثوں نے بنایا ہوا ہے. پھر وہ جب جواب دیتے ہیں تو عوام اس جواب سے متاثر ہوتی ہے، کوئی بھی صاحب علم اس جواب سے متاثر نہیں ہوتا. اس لیے میں بات کو سمیٹتے ہوئے صرف اہل حدیث سے اتنا مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ نے قرآن حدیث زیادہ اچھا سمجھا یا صحابہ نے؟ کوئی ایک صحابی دکھا دے نا جنہوں نے وہ فتویٰ دیا ہو جو آپ کہتے ہیں، یعنی اکٹھی 3 طلاقیں دے کے کوئی آیا اور صحابی نے کہا کہ ایک ہوئی ہے، اور ہم آپ کو دکھا دیں گے. میں نے دکھایا ہے میرے سورہ بقرہ کے لیکچر میں، آپ جائیں، ریفرنسز کے ساتھ صحابہ کے فتاویٰ کی بھرمار ہے، جس میں عبداللہ بن مسعود، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، سب صحابہ یہی کہہ رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ سب یہی کہہ رہے ہیں بھائی اکٹھی دی ہیں تو 3 کی 3 ہوں گی. اچھا، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ آ گیا آج کل. جدہ سے ایک صاحب ہیں پاکستانی جو مفتی اعظم بنے ہوئے ہیں، جدہ میں بیٹھ کے ہیں وہ پاکستانی. وہ ابھی سعودی عرب کے ایک کورٹ کا حوالہ دے رہے تھے کہ 2022 میں سعودی عرب کے بادشاہ نے فرمان جاری کیا کہ اکٹھی 3 طلاقیں اب 3 ایک شمار ہوگی. اور پھر کہہ رہے ہیں یہ دیکھو یہ حنفی لوگ کیا کرتے ہیں. آپ حیرت کی بات ہے، 2022 سے پہلے سعودی عرب میں کیا تھا؟ سعودی عرب میں اسلام 2022 میں تھوڑی آیا ہے. جب سے سعودی عرب سے اسلام نکلا ہے پوری دنیا میں، اس وقت سے سعودی عرب کی کورٹ، یعنی عرب ارض حجاز کی عدالتیں 3 طلاق کو 3 کہتی رہی ہیں. تبھی تو 2022 میں اس قانون کو سعودی حکومت نے چینج کیا ہے. اگر وہ قانون پہلے سے چلا آ رہا ہوتا 3 طلاق کو ایک کہنے کا، تو چینج کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو جو قانون سعودی عرب میں 2022 میں بن رہا ہے وہ ٹھیک ہے، یا 2022 تک جو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے وہ قانون ٹھیک ہے؟ یہ تو عقل کی حال ہے ان لوگوں کا، اور بنے پھرتے ہیں مجتہد ہیں. وہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ان کو ہم فالو کریں قرآن و سنت کو سمجھنے میں. 2022 میں ایک قانون بن رہا ہے سعودی عرب میں کہ 8 سے 3 طلاقیں ایک ہوں گی، اور 2022 تک 1400 سال سے سعودی عرب کی کورٹ، جو جس کو پہلے جب سعودی حکومت نہیں تھی تو ارض حجاز تھی، حجاز مقدس کہا جاتا تھا، یعنی جو بھی جس شکل میں بھی حکومتیں رہی ہیں سب میں اکٹھی 3 طلاق کو کورٹ میں 3 ہی قرار دیا جاتا تھا. 2022 والا ان کو اسلام پسند آ رہا ہے، اور 2022 تک جو 1400 سال سے علماء، صلحاء، مجتہدین، محدثین اسلام چلائے آ رہے ہیں وہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا. اگر مکروہ وقت میں جنازہ آ جائے تو نماز جنازہ پڑھنی چاہیے بعد میں؟ اگر عین اسی وقت آ گیا تو پھر پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ نماز جنازہ میں تاخیر برا کام ہے. نارملی تو ایسا ہی ہے کہ مکروہ وقت میں جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن اگر تیاری اسی وقت میں ہوا ہے تو تاخیر کرنے سے بہتر ہے اسی وقت میں پڑھ لیں. کیا مال زکوٰۃ سے مسجد تعمیر ہو سکتی ہے؟ نہیں. کیا بیوی کے مال سے شوہر کا خرچ کرنا ناجائز ہے اگر وہ اجازت نہ دے؟ جائز نہیں ہے. شوہر کے مال کی حفاظت عورت کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے، حدیث میں اس کا حکم ہے. ہاں، اگر شوہر اتنا کنجوس ہو کہ آپ کا بیسک نان نفقہ بھی نہیں دیتا ہے، وہ بیسک بنیادی نان نفقہ، تو پھر وہ اتنے پیسے عورت لے سکتی ہے جو اس کی بنیادی ضرورت، اس کے اور اس کے بچوں کی بنیادی ضرورت کے لیے پورا کافی ہو جائے. لیکن بنیادی ضرورت کا تعین خود نہ کریں، علماء مفتیان کرام سے پوچھ لیں کہ یہ میری بنیادی ضرورت ہے بھی یا نہیں. ایسا نہ ہو کہ موبائل کے بیلنس ڈلوا رہی ہوں، وہ بھی ڈلوانا چاہیے، لیکن یہ کہ وہ ایسی ضرورت نہیں ہے جس کی وجہ سے شوہر کی پینٹ سے پیسے چوری کرنا جائز ہو جائے. اگر کسی نے حالت احرام میں خون کا ٹیسٹ دیا تو کیا دم لازم ہوگا؟ نہیں جناب، کچھ نہیں ہوتا اس سے. کیا عورت ناپاکی میں نعت یا درود پڑھ سکتی ہے؟ جی پڑھ سکتی ہے، صرف قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی. کیا جج کا فیصلہ شرعی حکم پہ غالب آ سکتا ہے؟ نہیں. اگر وہ حکم اجتہادی اختلافی ہے، دونوں طرف فقہا کی آراء ہیں، اس میں ائمہ اربعہ کا اختلاف ہے، جو معتدی مجتہدین ہیں ان کا، شاذ اقوال تو کہیں نہ کہیں سے نکل ہی آتے ہیں، تو ان شاذ اقوال کا اعتبار نہیں ہے. شاذ کہتے ہیں جو بالکل امت سے ہٹ کے بعض کسی نے کوئی قول کر لیا. اگر معتبر مجتہدین جیسے ائمہ اربعہ تھے، یہ معتبر تھے، ان کو امت نے فالو کیا، ان کا کوئی قول ہو اور پھر جج اس پہ فیصلہ کر دے، اور جج بھی کسی اسلامی مملکت کا جج ہو جو اسلامی حکام کا پابند ہو، تو پھر اس کا فیصلہ شرعی طور پہ نافذ ہو جائے گا، کیونکہ وہ مسئلہ اختلافی تھا. اختلافی مسائل میں القضاء یرفع الخلاف، تو قاضی جو جج کا فیصلہ ہے وہ اختلاف کو ختم کر دیتا ہے. لیکن اگر وہ ایسا نہیں تھا، اختلافی مسئلہ نہیں تھا، تو بلکہ اسلام کا حکم ہے، شرعی نص ہے اس بارے میں، نصوص واضح موجود ہیں، تو پھر جج کا فیصلہ اسلام کے اگینسٹ وہ معتبر نہیں ہوگا. کیا مشترکہ کاروبار میں نقصان کی صورت میں صرف محنت والا فریق خسارے کا ذمہ دار ہے؟
مشترکہ کاروبار میں مشترکہ ہے کیسے یہ دیکھا جائے گا نا. اگر دونوں کے پیسے لگے ہوئے ہیں تو دونوں اپنی انویسٹمنٹ کے بقدر نقصان کے ذمہ دار ہیں. خوب سمجھ لیں, پروفٹ میں تو کمی بیشی جائز ہے. پروفٹ میں کمی بیشی ایسے کہ بھئی اتنے پرسنٹ تمہارا اتنے پرسنٹ تمہارا جو بھی طے کر لیں, لیکن لاس میں یہ نہیں ہو سکتا اتنے پرسنٹ لاس تمہارا اتنے پرسنٹ لاس تمہارا. نہ جس کے جتنے پرسنٹ پیسے لگے ہیں اس کا لاس بھی اتنے پرسنٹ ہی ہوگا. ایک آدمی کی 30% انویسٹمنٹ ہے, ایک کی 70%, تو لاس میں وہ 30% والا 30% نقصان کا ذمہ داری ہوگا اور 70% والا 70% نقصان کا ذمہ دار ہوگا. خوب سمجھ لیں گے. اور اگر دونوں کے پیسے نہیں ہیں, ایک کی محنت ہے ایک کا پیسہ, تو بھی پھر جو نقصان ہے, پروفٹ تو جو بھی طے کر لیں پرسنٹیج کے حساب سے, لیکن لاس سارا کا سارا انویسٹر برداشت کرے گا. جو محنت کرنے والا ہے اس کی صرف محنت ضائع ہوگی, کیونکہ پیسہ لگا ہی نہیں ہے اس کا, تو ضائع کس بات کا ہوگا. اور اگر اس نے لگا دیا وکیل بن کے, بعض دفعہ یہ ہوتا ہے انویسٹر سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھئی میں پیسہ لگا رہا ہوں, آپ مجھے بعد میں دے دینا, تو وہ پیسہ پتہ چلا ڈوب گیا, تو پھر انویسٹر اس کو دے گا پیسہ, کیونکہ اصل میں پیسہ انویسٹر کا ڈوبا ہے. نماز میں غیر عربی الفاظ سے دعا مانگنا جائز ہے؟ نہیں. اگر عورت کو قسطوں پر مہر دیا جائے تو عدت ختم ہونے سے پہلے مکمل ادا کرنا لازم ہے. بھائی جب طلاق دی جاتی ہے نا, تو پھر عورت کا مہر مرد کے ذمے لازم ہو جاتا ہے, وہ پھر ہر قیمت پہ اس کو جلد سے جلد ادا کرنا پڑے گا. کیا مسجد میں غیر مسلم کا داخل ہونا جائز ہے؟ جائز ہے. اگر کوئی شخص وفات سے پہلے مال وقف کرے اور رجسٹری نہ کروائے تو وقف معتبر ہوگا. مال اگر وقف کر کے, اس میں پھر بہت ساری آراء ہیں, صرف زبان سے کہنے سے وقف ہو جاتا ہے, یا اس کو فی سبیل اللہ یعنی دے دے اور پھر اس کو جس کام کے لیے وقف کیا وہ کام میں استعمال ہونا شروع ہو جائے. تو اگر کسی نے رجسٹری نہ بھی کروائی اور مال وقف کر دیا, اور جس کام میں وقف کیا ہے اس کام میں وہ استعمال ہونا شروع کر دیا جائے, تو پھر تو تمام فقہا کے نزدیک وہ وقف ہو گیا, اب اس کو ریورس نہیں کیا جا سکتا, اور یہ وقف معتبر ہے چاہے رجسٹری نہ بھی کروائی ہو. مال تجارت پر زکوٰۃ کی ادائیگی قیمت خرید سے ہوگی یا قیمت بازار سے؟ دیکھیں, مال تجارت پہ زکوٰۃ کی ادائیگی قیمت خرید سے نہیں ہوگی, قیمت بازار سے ہوگی. اب بازاری قیمتوں میں بھی فرق ہوتا ہے, تو آپ جس قیمت پہ بیچتے ہیں وہ قیمت معتبر ہوگی. بعض لوگ ہول سیل پہ بیچتے ہیں تو ہول سیل کی قیمت معتبر ہوگی, بعض ریٹیل پہ بیچتے ہیں, ان کا عادت ہے ریٹیل پہ, ان کا طریقہ یہی ہے, تو پھر ریٹیل والی قیمت معتبر ہوگی. تو قیمت خرید نہیں دیکھی جاتی, قیمت فروخت دیکھی جاتی ہے. کیا عورت حالت نفاس میں قرآن کا ترجمہ پڑھ سکتی ہے؟ بالکل. لفظی ترجمہ جو لفظ بلفظ ترجمہ ہو وہ زبان سے پروناؤن نہیں کر سکتی, زبان سے اس کا تلفظ نہیں, ہاں مطالعہ کر سکتی ہے, زبان سے ادائیگی نہیں کر سکتی حالت نفاس میں. کیا جانور کے دودھ کی زکوٰۃ الگ سے ادا کی جاتی ہے؟ نہیں. اگر کسی شخص کے کئی سال کی زکوٰۃ واجب ہو تو ترتیب سے دینا لازم ہے؟ نہیں, جس طرح سے چاہے دے دے. کیا مدرسے کے طلبہ کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جبکہ وہ کھاتے پیتے گھر سے ہوں؟ نہیں. اگر مالدار گھرانوں سے ہوں اور تو پھر زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اگر مالدار ہیں, نابالغ بچہ اپنے باپ کے مال کی وجہ سے مالدار سمجھا جاتا ہے, اور بالغ بچہ اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو پھر باپ کے مالدار ہونے کی وجہ سے اس کو مالدار نہیں سمجھا جائے گا. لیکن اصولی بات یہ ہے کہ جب باپ اس کو بچے کو پڑھا رہا ہے تو شرعاً تو اس کا فتویٰ اسی پر ہے کہ اگر کوئی بالغ بچہ مدرسے میں صحیح طریقے سے علم حاصل کر رہا ہے تو اس کا نان نفقہ اس کے باپ کے ذمہ واجب ہے, اور تو اس کے باپ کو چاہیے مدرسے میں فری پھوکٹ میں نہ پڑھائے بلکہ پیسے دے کے پڑھوائے. مرد کو چاندی کی انگوٹھی پہننے کی کوئی خاص مقدار ہے؟ جی خاص مقدار ہے, اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے, میں دوبارہ دیکھ کے بتا دوں گا انشاءاللہ. یعنی ایک حد تک چاندی بھی پہنی جا سکتی ہے, اس سے زیادہ چاندی بھی کا استعمال بھی مرد کے لیے جائز نہیں ہے. کیا عورت عدت میں سسرال کے علاوہ کسی اور جگہ رہ سکتی ہے؟ نہیں, عورت عدت وہیں گزارے گی جہاں اس کا شوہر کی ڈیتھ ہوئی ہے یا ڈیورس ہوئی ہے. ڈیورس کی صورت میں تو ہم یعنی آج کل علماء اس کو اجازت دے دیتے ہیں اپنے ماں باپ کے گھر عدت گزارے, کیونکہ لوگ فوراً اہل حدیثوں سے فتویٰ لا کے حرام بیوی کو حلال کر لینا آج کل لوگوں کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. اللہ نے قرآن میں جہاں بھی طلاق کا حکم بیان کیا نا, وہاں اللہ نے بتایا اللہ کی حدود ہے, ان کو کراس مت کرو, اور آج ان حدود کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. تو اس لیے علماء کہہ دیتے ہیں 3 طلاقیں ہوئی ہیں تو اپنے باپ کے گھر عدت گزارو, کیونکہ وہ پھر شوہر ادھر دائیں بائیں کر کے کچھ گڑبڑ کر دے گا, یا عورت بھی کر لیتی ہے بہت دفعہ. تو لیکن نارملی عدت جو ہے, شوہر مر گیا تو بہرحال عدت شوہر کے گھر ہی گزارنی ہے, تو کہیں اور نہیں جا سکتی, الا یہ کہ شدید ترین مجبوری ہو. اگر عورت زبردستی نکاح پر راضی نہ ہو تو نکاح باطل ہوگا. نکاح پہ اگر راضی نہیں ہے تو اس کو زبردستی نکاح پہ مجبور کرنا حرام ناجائز ہے, گناہ کبیرہ ہے. لیکن اگر وہ ہاں کر دیتی ہے تو نکاح ہو جائے گا, خوب سمجھ لیں, کیونکہ نکاح طلاق میں شریعت نے زبان کا اعتبار کیا ہے, چاہے آپ دل سے خوش ہوں یا نہ ہو, کیونکہ ہم ظاہر کے مکلف ہیں. تو عورت کو چاہیے کہ اگر وہ نکاح پہ راضی نہیں ہے تو ہاں کرے ہی نہیں, وہ بولے مجھے یہ نہیں قبول ہے, تو وہ اڑ جائے اس میں. کیا حنفی فقہ میں حالت نماز میں ہاتھ چھوڑ دینا جائز ہے؟ کسی بھی فقہ میں نماز کی کیفیت تبدیل کرنا جائز نہیں ہے. باقی ہاتھ چھوڑے اگر اس نیت سے, ہاتھ ہلانے کی نیت سے,
تو وہ تو غلط بات ہے، نماز میں بلا وجہ ہلنا جائز نہیں. لیکن اگر ہاتھ ویسے ہی چھوڑے کسی نے کہ میں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہوں، تو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا سنت ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے. ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، اس نیت سے چھوڑ دیں تو کوئی گناہ نہیں. تراویح میں نے دیکھا ہے بعض دفعہ بہت لمبی تراویح ہوتی ہے، بعض بوڑھے لوگ ہاتھ باندھے باندھے تھک جاتے ہیں، تو وہ پھر ہاتھ چھوڑ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. اگر فوت شدہ کا قرضہ معلوم نہ ہو تو ورثہ پہ کیا لازم ہے؟ فوت شدہ کو چاہیے مرنے سے پہلے بتا کے جاتا نا کہ میرے پر کتنا قرضہ ہے. وہ بھی تو آج کل بھی عجیب حساب چل رہے ہیں، اپنی اولادوں کو ایک عذاب میں ڈال دیتے ہیں، کچھ لکھا ہوا ہی نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید وعید ہے کہ وصیت جو نہیں لکھتا ان کے لیے. تو پھر بھی آپ کوئی مر گئے اور آپ کو پتہ ہی نہیں کس کا کتنا قرضہ ہے، تو یہ پتہ ہے کہ قرضہ ہے، تو پھر جو بھی لائے ثبوت پیش کرے کہ میرا اتنا قرضہ تھا، ثبوت دے، تو اس کا قرضہ آپ کو ابا کی وراثت سے دینا پڑے گا. ہاں اپنے پیسوں سے وہ قرضے کی ادائیگی ضروری نہیں ہے، جس نے قرضہ لیا تھا اسی کے پیسوں سے ادا کیا جائے گا. اگر ابا کی وراثت ختم تو قرضے والوں کو بولو اب آخرت میں لینا، شاباش نکلو یہاں سے. تو آپ کے ذمہ نہیں ہے، دے دیں تو اچھی بات ہے لیکن لازم نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو ثبوت پیش کرے اس کو دے دیں، جو ثبوت پیش نہ کرے تو پھر دیکھیں غالب گمان دماغ کیا کہتا ہے کہ باقی انہوں نے لیا تھا. اگر لگے کہ بھئی ہمیں کیا پتا، تو پھر جب ثبوت نہیں ہے تو کیسے مانی جائے گی کسی کی بات، ایسے تو لائن لگ جائے گی. کیا علماء کی رائے عوام پر حجت ہوتی ہے؟ وہ علماء جو قرآن و حدیث سے مسائل اخذ کر کے بتاتے ہیں ان کی رائے عوام پر حجت ہوتی ہے، کیونکہ قرآن نے حکم دیا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو. تو وہ اہل علم جو اہل حق ہیں، جن کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ اجتہاد کے درجے کو پہنچے ہوئے ہیں اور قرآن و سنت سے مسائل کے استنباط کی ان میں صلاحیت ہے، یا ان میں اتنی صلاحیت ہے کہ جنہوں نے قرآن و سنت سے مسائل نکالے ہیں یہ ان کی رائے کو دلائل سے اچھی طرح سمجھ کے عوام میں بیان کر سکتے ہیں، تو وہ بھی قرآن و سنت ہی کی رائے ہے. تو ایسے عالم کی کیا فتویٰ عوام پہ حجت ہی ہوگا. اور اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ حجت تو صرف قرآن و حدیث ہے، یقیناً صرف قرآن و حدیث ہی حجت ہے. تو اس عالم کی بات کو حجت اسی لیے تو مانا جا رہا ہے کہ اس کے بارے میں ہمیں اطمینان ہے کہ قرآن و حدیث سے اس نے یہ مسئلہ بیان کیا، قرآن و حدیث سے ہٹ کے مسئلہ بیان نہیں کیا. ہاں جس عالم کے بارے میں یہ اطمینان نہ ہو، بلکہ یہ ہو کہ یہ اپنی رائے پھینکتا رہتا ہے، بہت سے آج کل گمراہ مولوی ہیں، بلکہ ان کے بارے میں ہمیں اطمینان ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث کی غلط تشریح کر رہے ہوتے ہیں، یہ اپنی طرف سے اسلاف کی تشریح سے ہٹ کے اپنی طرف سے تشریح کرتے ہیں. ایسے عالم کی بات پھر حجت نہیں ہے، بلکہ اس کی بات کو تو رد کر دیا جائے گا. کیا نکاح میں نکاح خواہ کا حنفی یا سنی ہونا ضروری ہے؟ نہیں بھائی، حنفی سنی الگ الگ کوئی چیزیں نہیں ہیں، ایک ہی چیز ہے. نکاح خواہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، بس نیک آدمی ہو تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ تاکہ نکاح کی برکت آئے. اگر عقیقہ کے دن گنجائش نہ ہو تو کیا بعد میں کرنا بھی سنت ہوگا؟ جی بعد میں بھی سنت ہے. اگر بوقت ضرورت حالت جنابت میں کھانا پینا جائز ہے؟ جی جائز ہے. کیا بیوی شوہر کی غیر موجودگی میں نکاح فسخ کروا سکتی ہے؟ نہیں، کیونکہ بیوی کو شوہر کا ظالم ہونا ثابت کرنا پڑے گا، اور قضا میں جو فریق مخالف ہے اس کا ہونا ضروری ہے، تاکہ اس پہ جو الزام لگے ہیں وہ دفاع تو کر سکے، وہ بتا تو سکے یہ سچا الزام ہے جھوٹا الزام ہے. بعض دفعہ خواتین کیس کرتی ہیں ہمارا شوہر ہمیں نان نفقہ ہی نہیں دیتا، اور شوہر کو کورٹ جو ہے وہ یک طرفہ کھلا پکڑا دیتی ہے، حالانکہ شوہر کے پاس بینک اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے، بیوی کے اکاؤنٹ میں ہر مہینے اتنے پیسے ڈال رہا ہے، وہ پورا ثبوت ہوتا ہے. تو اس لیے غیر موجودگی میں نہیں ہو سکتا. ہاں شوہر بھاگ جائے، پکڑائی میں ہی نہیں آ رہا ہے، کورٹ اس کو بلا رہی ہے اور اس کو نوٹس بھی مل رہا ہے، اور پھر بھی وہ پکڑائی میں نہیں آ رہا ہے، یا بیرون ملک بھاگ گیا، رابطے تمام اس نے بند کر دیے، تو ایک الگ بات ہے. پھر یہ تو تعنت ہے، متعنت ہے، یعنی ضدی ہے کہ نہ رکھ رہا ہے نہ چھوڑ رہا ہے. تو ایسی صورت میں نکاح فسخ کروایا جا سکتا ہے. اگر عورت شوہر کو خلا دے اور وہ قبول نہ کرے تو عدالتی خلا نافذ ہوگا؟ نہیں، اس پر تو میں کئی بار بیان کر چکا ہوں. کیا اس کی ڈیٹیل میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، وہ سن لیں. کیا نظر ماننے کے بعد اس کو پورا نہ کرنا کفر ہے؟ کفر تو نہیں ہے لیکن گناہ کبیرہ ہے. کیا سورہ فاتحہ کے بغیر نماز درست ہے؟ نماز فاسد ہے. سورہ فاتحہ کے بغیر ناقص ہے. اگر غلطی سے نماز میں سورہ فاتحہ چھوٹ گئی تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، جان کے چھوڑیے تو نماز واجب الاعادہ ہے، ناقص نماز ہے. اگر عورت نے شوہر سے تنخواہ چھپائی ہو تو کیا یہ خیانت ہے؟ نہیں جی، عورت شوہر کے ذمہ یہ ہے کہ عورت کا نان نفقہ پورا کرے، یہ اس کے ذمہ نہیں ہے کہ بتائے کہ کتنی تنخواہ ہے میری، تو یہ ذمہ نہیں ہے. بتا دے تو اچھی بات ہے، نہیں بتائے تو بھی کوئی گناہ نہیں، لیکن بیوی کے جو حقوق ہیں وہ پورے کرے. کیا نابالغ بچے کی عبادت مقبول ہوتی ہے؟ نابالغ بچے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک صبی ممیز، ایک غیر ممیز. ممیز کا مطلب جس میں ذرا سمجھ پیدا ہو گئی، جیسے 7 سال کا بچہ. تو ایسا بچہ جب نیکی کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا، گناہ کرے گا تو گناہ نہیں ملے گا. اور اس سے جو کم عمر کا بچہ ہے، جو صبی ممیز ہی نہیں ہے، اس میں کچھ بھی شعور نہیں ہے، تو وہ اس کی نیکی برائی بالکل برابر ہے، نہ نیکی پہ ثواب ملتا ہے نہ برائی پہ گناہ ملتا ہے. لیکن جب تھوڑا سمجھدار ہو جاتا ہے تو بلوغت تک
تو اس کو نیکی پہ ثواب تو ملتا ہے، مگر کوئی غلطی اس سے ہو جائے تو گناہ نہیں ملتا اس کو، کیونکہ نابالغ ہے۔ تو اللہ کی رحمت جو ہے نا، اللہ کے غضب پہ ہمیشہ غالب رہتی ہے، تو اس کو اچھائیوں کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن اگر جب بالغ ہو جائے گا تو بالغ ہونے کے بعد پھر نیکی پہ ثواب بھی ملے گا اور برائی پہ اس کو گناہ بھی ملے گا۔ اگر امام نیت سے زبان سے کچھ نہ کہے تو کیا نماز ہو جاتی ہے؟ جی ہاں، زبان سے نیت تو ثابت نہیں ہے، اصل تو دل کی نیت ہی ہے، تو دل سے نیت کر لے گا کافی ہے۔ کیا مالدار بیٹی اپنے غریب والدین کو زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ نہیں جی، اولاد ماں باپ کو، ماں باپ اولاد کو، میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ویسے بھی جو غریب ماں باپ ہیں ان کی ذمہ داری تو شرعاً اولاد پہ واجب ہی ہے، تو زکوٰۃ دے کے تو وہ اپنے آپ کو ذمہ داری سے سبکدوش کر رہا ہے نا، اس زکوٰۃ کا فائدہ تو اپنے آپ کو پہنچا رہا ہے وہ، اس لیے ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ تو ویسے ہی آپ کی ذمہ داری ہے، وہ تو آپ نے ان کو دینا ہی دینا ہے، ان کی اگر وہ غریب ہے تو آپ ان کا نان نفقہ آپ کے ذمہ۔ کیا میت کو دفنانے کے بعد قرآن خوانی کا کوئی ثبوت ہے؟ نہیں جی، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کیا بدنی عبادت کا نیابتاً ادا کرنا جائز ہے؟ نہیں، کسی کے ذمہ نماز ہے تو آپ نماز پڑھ کے اس کی قضا نہیں کر سکتے۔ ہاں، حج میں حج بدل کی ہمیں اجازت دی گئی ہے، تو میت کی طرف سے حج بدل کیا جا سکتا ہے۔ کیا ملازم کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اگر وہ فقیر ہو؟ جی، دی جا سکتی ہے، لیکن وہ زکوٰۃ تنخواہ کا حصہ نہیں ہوگی۔ کیا فوت شدہ کے قرض کی ادائیگی سے پہلے ورثہ ترکہ بانٹ سکتے ہیں؟ نہ، پہلے قرض ادا کرنا پڑے گا پھر ترکہ بانٹیں گے۔ کیا سودی پیسے کا استعمال کسی غریب کے علاج میں کیا جا سکتا ہے؟ جی، کیا جا سکتا ہے۔ اگر نکاح میں حق مہر مقرر نہ کیا گیا، لیکن یہ سودی پیسوں سے علاج کریں گے، ثواب کی نیت نہیں کر سکتے، اس میں بہت بڑا گناہ ہے ثواب کی نیت کرنا، کیونکہ حرام پیسوں سے، نجس پیسوں سے اللہ صدقہ قبول نہیں کرتا۔ تو وہ جان چھڑانے کے لیے کرے کہ ضائع کرنے سے بہتر ہے کسی غریب کے کام آ جائے، تو اس جان چھڑانے کی نیت سے اس کا علاج کیا جائے۔ اگر نکاح میں حق مہر مقرر نہ کیا گیا ہو تو کیا نکاح درست ہے؟ جی، نکاح ہو جائے گا، لیکن مہر پھر بھی واجب ہوگا، اور مہر مثل ہوگا۔ مہر مثل کا مطلب دیکھا جائے گا اس کی بہنوں کا مہر کتنا تھا اس لڑکی کا، تو پھر اتنا ہی مہر اس لڑکی کو بھی دیا جائے گا۔ کیا نفل روزے کی نیت زوال کے بعد ہو سکتی ہے؟ نہیں جی، زوال سے پہلے نیت ہو سکتی ہے، زوال کے بعد نہیں۔ کیا میت کے لیے دعا کرنے میں ہاتھ اٹھانا بدعت ہے؟ نہیں جی، کوئی بدعت نہیں ہے، لیکن بعض علاقوں میں یہ رواج ہے کہ جب کوئی میت ہوتی ہے تو جو بھی آتا ہے ہاتھ اٹھاتا ہے، جو بھی آتا ہے ہاتھ اٹھاتا ہے، 3 دن تک یہی چلتا رہتا ہے۔ جو ہاتھ نہ اٹھائے اسے برا سمجھتے ہیں، پھر یہ عمل یقیناً بدعت ہے کہ آپ نے اپنی طرف سے شریعت میں ایک چیز کا اضافہ کیوں کر دیا۔ تو جب کہیں میت ہو جائے جا کے 3 الفاظ بولا کریں، ہاتھ اٹھائے بغیر ہی بول دیا کریں کہ اعظم اللہ اجرک واحسن عزاءک وغفر لمیتک، اللہ تعالیٰ آپ کے اجر کا اضافہ کرے، جو آپ کو مصیبت پہنچی ہے اس میں اجر بڑھائے اللہ آپ کا، اور اللہ آپ کو صبر کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی میت کی اللہ مغفرت فرمائے۔ 3 مختصر سے الفاظ بولنے چاہیے۔ اگر بیوی کو ظالمانہ طلاق دی جائے تو کیا شوہر گناہ گار ہوگا؟ ظالمانہ طلاق کا مطلب اگر شوہر نے طلاق دی ہے ہم بستری سے پہلے پاکی کے ایام میں، اور ایک ہی دی ہے، دوسری تیسری نہیں دی ہے، تو یہ عمل ناپسندیدہ تو ہے، برا عمل ہے، لیکن گناہ گار نہیں ہوگا اس پہ شوہر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق دی ہے، اور اس طلاق میں جلد بازی ہوتی بھی نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی علامت ہوگی کہ شوہر نے سوچ سمجھ کے دی ہے۔ اگر سوچے سمجھے بغیر دیتا تو اکٹھی 3 نکال دیتا، لیکن بہرحال یہ ناپسندیدہ پھر بھی ہے۔ لیکن اگر شوہر نے حالت حیض میں طلاق دے دی، یا اس پاکی میں طلاق دی جس میں بیوی سے ہم بستری کر چکا تھا، یا 2 یا 3 طلاقیں اکٹھی دے دی، تو پھر وہ یقیناً گناہ گار ہوگا، کیونکہ اس طلاق میں اس نے جلدی کی ہے اور گھر اجاڑا ہے اس نے۔ اگر وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ طلاق دیتا تو یہ اس کی علامت تھی کہ واقعی یہ طلاق دینے میں مخلص ہے، اور ان دونوں کا کے لیے اللہ کی حدود پہ قائم رہنا ممکن نہیں تھا، یہ سمجھا جائے گا۔ کیا عورت اپنے شوہر کو طلاق دے سکتی ہے شریعت کے مطابق؟ نہیں جی، طلاق عورت شوہر کو کبھی بھی نہیں دے سکتی۔ اگر شوہر عورت کو طلاق کا رائٹ دے دے تو بھی عورت نے طلاق اپنے آپ کو دینی ہے، یعنی شوہر اگر عورت کو ڈیورس کا رائٹ دے دیتا ہے کہ تم بھی اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہو، تو پھر عورت یہ کہے گی کہ میں نے اپنے آپ کو طلاق دی، تو وہ شوہر کے اختیار دینے کے بعد دے سکتی ہے، لیکن دے گی پھر بھی اپنے آپ کو، کیونکہ نکاح کی قید سے عورت نکلتی ہے، تو جو نکلتی ہے جو نکاح کی قید سے نکلے گی اس کی طرف طلاق کی نسبت کی جائے گی۔ کیا فقہ حنفی میں 3 طلاقیں بیک وقت واقع ہو جاتی ہیں؟ فقہ حنفی نہیں، اسلام میں 3 طلاقیں بیک وقت واقع ہو جاتی ہیں، اسی وجہ سے فقہ حنفی میں بھی 3 بیک وقت واقع ہو جاتی ہیں۔ فقہ حنفی کو اسلام سے ہٹ کے الگ چیز نہیں ہے، چاروں امام حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، ان سب کے نزدیک گھٹی 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں۔ قرآن میں بھی، حدیث میں بھی، یہ میں بار بار بیان کر چکا ہوں، سورہ بقرہ کے میرے لیکچر ہیں الطلاق مرتان، جب آپ میرے تفسیر کے لیکچر میں جائیں گے تو اس میں بہت ڈیٹیل سے ریفرنسز کے ساتھ میں نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے، اس میں جا کے آپ سرچ کر لیں پورے ریفرنس کے ساتھ۔ تو پوری امت کا اس پر اجماع رہا ہے، بعد میں اس میں اختلاف پیدا کیا گیا ہے۔ کیا غیر مسلم کے ساتھ معاشرتی تعلقات رکھنا ناجائز ہے؟ جائز ہے، اگر وہ اسلام دشمن نہ ہو، مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچاتا ہو۔
تو لاٹری سے نکلے ہوئے پیسے استعمال کرنا کیا جائز ہے؟ لاٹری کی رقم حرام ہے، ناجائز ہے، اس کو ثواب کی نیت کے بغیر آپ صدقہ کر دیں، اور ہاں جتنے پیسے لاٹری خریدنے میں آپ نے لگائے تھے اتنے پیسے آپ رکھ سکتے ہیں۔ کسی نیک بندے کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھنے کے بعد اس کے وسیلہ دے کر اللہ سے دعا مانگنا جائز ہے۔ جو چیز سنت سے جتنی ثابت ہو اتنا اکتفا کرنا چاہیے۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان کی زیارت کا حکم دیا، فإنها تذکر الآخرہ، حدیث کے الفاظ ہیں۔